الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم۔ ہر قسم کی تعریف رب ذوالجلال کی ذات اکبر کے لیے ہے۔ ان گن اور لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء سید المرسلین امام الاولین والآخرین سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ وسلم کی مبارک ذات پر۔ میں آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے مبارک حلیے کا ذکر میں نے کیا تھا۔ دنیا میں کسی بڑے انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ طاقتور ہوتا ہے، صاحب حیثیت ہوتا ہے، تو وہ اپنے سے کمزور لوگوں پہ رحم کرتا ہے۔ بالخصوص انسانوں کی وہ صنف، وہ قسم جن کو اللہ نے معاشرے میں کمزور رکھا ہے، ان کے ساتھ ہر حال میں رحم کا معاملہ کرتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم لا یرحم، جو کمزوروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی اللہ کا رحم کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے حدیث کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کا بڑے خوب پیرائے میں ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، جو لوگ اپنے سے کمزوروں پر، حاجت مندوں پر، ضرورت مندوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، مزدوروں پر، مجبوروں پر، غلاموں پر، نوکروں پر رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں عزت بھی دیتا ہے اور رزق کی فراوانی بھی دیتا ہے، دل کا اطمینان بھی دیتا ہے اور خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک مومن کو اس وقت جتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک حاجت مند کو، ضرورت مند کو اپنے مال سے دے کر اللہ کے لیے جتنی خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے، اتنی خوشی اسے دنیا میں کسی موقع پر نصیب نہیں ہو سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہو۔ اور دوسری بات، جتنی خوشی مومن کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے سے کمزور کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اور معاشرے کے کمزور لوگ کون ہیں؟ جن کو اللہ نے کمزور رکھا ہے، ان میں عورت ہے، وہ ماں کی صورت میں ہو، وہ بہن کی صورت میں ہو، وہ بیٹی کی صورت میں ہو، وہ بیوی کی صورت میں ہو، وہ بہو کی صورت میں ہو، جسے ہم صنف نازک کہتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کی، یہ بات تھوڑی کھول دے ذرا، آواز بند ہے تو، اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے جو مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے۔ یا مرد بیٹا ہے، یا مرد باپ ہے، یا مرد شوہر ہے، یا مرد بھائی ہے، ہر حال میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ آج تو وہ غلامی کا تصور نہیں ہے، عہد رسالت میں غلامی کا اتنا، یا آپ کی آمد سے پہلے غلامی کا اتنا بدترین تصور تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انسان کتنا گرا پڑا تھا، انسان کتنا مجبور تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں کوئی باقاعدہ ریاست نہیں تھی، عرب پر نہ کوئی چڑھ کے گیا تھا۔ اس وقت دو بڑی دنیا کی حکومتیں تھیں، ایک ایران جسے کسریٰ کہا جاتا تھا، اور ایک روم جسے کیسر کہا جاتا تھا، اور ایران کے ماتحت یہ یمن کا علاقہ جو عرب کے ساتھ ساتھ ہے، اور رومیوں کے تحت بلاد شام، جنہیں ہم آج اردن، شام، لبنان اور فلسطین کہتے ہیں، تاریخ میں اسے بلاد شام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس پر رومیوں کی حکومت تھی، چونکہ شام، لبنان اور اردن اور فلسطین کے علاقے یہ ہرے بھرے تھے، وہاں پانی کا ایک نظام تھا، فصلیں تھیں، پہاڑ تھے، سبزہ تھا، لیکن عرب کے اندر تو لک و دک صحرا تھے، کالے پہاڑ تھے، آج بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے کسی فاتح نے توجہ نہیں کی، اور فاتحین یہاں آئے نہیں، اور نہ ہی عرب کسی پہ چڑھ کے گئے تھے۔ قبائلی زندگی تھی، کوئی جتھے، کوئی فوج، کوئی ان کے اندر عسکری طاقت نہ تھی، کوئی ان کا وفاق نہ تھا کہ کوئی دارالحکومت ہو، اس کی فوج ہو، اس کی عدلیہ ہو، اس کے ادارے ہوں، انصاف ملے، عدل ہو، انتظام ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی عرب میں۔ تو جہاں ایسا ہجوم رہتا ہو اور کوئی قانون کا تازیانہ نہ ہو، وہاں تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، جو طاقتور ہو وہ کمزور کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اور اسی لیے قبائلی زندگی تھی، قبائل کے اندر رہ کر لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، اور جس کا قبیلہ طاقتور ہوتا تھا وہی صاحب طاقت ہوتا تھا، جس کا قبیلہ کمزور ہوتا تھا اسے جینے کے لیے حلیف بن کے رہنا پڑتا تھا ایک طاقتور قبیلے کے ساتھ، اور ان دونوں کی عزت اور ذلت ایک ہوتی تھی، اور ایسا معاشرہ تھا۔ وہ حالی نے یہاں بھی بڑے خوبصورت میں الفاظ میں کہا ہے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ صبح و شام غارت گری، قتل و غارت، اور جس کی طاقت ہوتی وہی انسانوں کو ہڑپ کر جاتا۔ تو جہاں انسان کی کوئی قیمت نہ تھی، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو عرب کی اس تہذیب اور ظالمانہ تمدن کا ایک نقشہ سامنے آ جائے گا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جس کا قرآن میں نام ہے۔ سورہ احزاب 22واں پارہ، فلما قضا زید منہا وطرا، یہ وہ صحابی حضرت زید ہے جن کا قرآن میں نام ہے، اور انہیں رسول اللہ کا بیٹا بھی کہا جاتا تھا، آپ کا متبنہ لے پالک بیٹا۔ ان کی ہسٹری اور تاریخ اس طرح ہے کہ ان کے والد قبیلہ بنی کلب کے ایک شخص تھے، حارثہ، اور ان کی والدہ وہ قبیلہ طے کی ایک عورت تھی جس کا نام سودا بن سالبہ تھا۔ اور ایسے جیسے آج ایک دیہات یہاں ہے، ایک 10 میل دور ہے، رشتہ داریاں ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی ایسے ہی رشتہ دار پھیلے ہوئے تھے علاقوں میں، شہر دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، دروں میں، جہاں انسان آباد تھا۔ تو یہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے نکلی۔ کون؟ زید کی ماں، نام اس کا سودا بنت سالبہ ہے۔ جب یہ نکلی تو ایک قافلے کے ساتھ نکلی۔ تنہا عورت تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا نا اس زمانے میں عورت سفر کر سکے۔ تنہا عورت تو درکنار، لوگ قافلوں کی شکل میں نکلتے، اور قافلے بھی محفوظ نہیں ہوتے تھے، جن میں مرد بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتی، اور سواریاں بھی ہوتی۔ وہ بھی جو قافلے تھے محفوظ نہیں ہوتے تھے، راستوں میں ڈاکو انہیں لوٹ لیتے، اور شاید کوئی قافلہ اپنی منزل پر سلامت پہنچتا۔ یہ عرب کا ماحول تھا۔ اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو مکے والوں نے مزاحمت کی آپ کی، تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو ایک احسان جتلایا۔ 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کا نام سورہ قریش ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ میں اس کا مفہوم بیان کی دیتا ہوں تاکہ بات آگے چلے کہ اے مکے کے کافروں، کیا یہ میری نعمت نہیں ہے تم پر کہ تمہارے قافلے گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی چلتے ہیں اور محفوظ؟ یمن کی طرف، جنوب کی طرف جاؤ تو تمہارے قافلے پھر بھی محفوظ، اور تم شام کی طرف جاؤ، شمال کی طرف، تو تمہارے تجارتی قافلے پھر بھی محفوظ۔ کیوں؟ کہ تمہارے جانوروں کے گلوں میں جو قلادے پڑے ہوئے ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیت اللہ کے رہنے والوں کا قافلہ ہے۔ اور عرب کے ڈاکو بیت اللہ کے متولیوں کے قافلوں کو چھوڑ دیتے تھے بیت اللہ کے احترام میں۔ تو یہ میرا انعام نہیں ہے تم پر؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس کعبے کی برکت سے تمہارے قافلے امن سے جاتے اور آتے ہیں، اس خدا کی عبادت تو کرو جو اس کعبے کا رب ہے۔ یعنی اس وقت کوئی قافلہ محفوظ نہ ہوتا سوائے قریش کے قافلوں کے، اور وہ کعبے کی نسبت سے۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں سے منسلک ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھروں سے وابستہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر زمانے میں عزت عطا کرتا ہے، زمانہ جیسا بھی۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو میں نے کی ہے۔ حضرت زید کی والدہ نکلی ایک قافلے کے ساتھ اپنے والدین کو ملنے کے لیے۔ راستے میں بنی کین، یہ قبیلہ تھا غارت گروں کا، ڈاکوؤں کا، رازنوں کا۔ رات کو چونکہ سفر کرتے کرتے قافلے رک جاتے، روشنیاں تو تھی نہیں، تاریک راتیں ہوتی، پہاڑوں کا سفر ہوتا، سنگلاخ زمین اور ریتلی زمین ہوتی، چلنا مشکل ہوتا۔ رات کو یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ آیا، اس نے اس قافلے پہ شب خون مارا اور اس کو لوٹا، اور لوٹنے کے ساتھ ساتھ کئی مردوں کو باندھ کر لے گئے۔ اور باندھ کر کہاں لے گئے؟ جہاں ان کی مرضی، اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی یہاں ان کی شکایت لگائی جاتی۔ وہ لے گئے اور انہوں نے مردوں کو بانٹ لیا۔ بانٹتے بانٹتے ان میں حضرت زید بھی تھے، جس قافلے کو لوٹا گیا ان میں حضرت زید اپنی والدہ کے ساتھ تھے، اور عمر تھی ان کی 8 برس۔ اور اس شخص نے لا کر اوقاز کی منڈی جو طائف کے ساتھ ہے، اوقاز کی منڈی میں لا کر حضرت زید کو بیچ دیا۔ اور خریدا کس نے؟ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام نے۔ آپ دیکھیں ذرا، جس دور میں انسان منڈیوں میں بکتا ہو جانوروں کی طرح، آپ ذرا جا کر جانوروں کی منڈی میں دیکھیں نا، ایک آدمی اپنی بھینس کو لے کے آتا ہے، اس کا آؤ تاؤ بھاؤ ہوتا ہے، وہ رسی اس کو پکڑا دیتا ہے، وہ لے جاتا ہے جہاں اس کا جی چاہتا ہے۔ ایسے عرب میں انسان بکتے تھے، اور یہ ایک آزاد باپ کا بیٹا، سردار کا بیٹا، آزاد ماں کا بیٹا، اور 8 سال کی عمر۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ میرا، آپ کا یا کسی کا 8 سال کا بچہ آج اغوا ہو جائے تو حال کیا ہوتا ہے۔
والدین کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پورے قبیلے کا حال کیا ہوتا ہے، پورے گاؤں، پورے شہر، پوری گلی میں صفے ماتم بچ جاتی ہے کہ فلاں گھر کا بچہ اغوا ہو گیا، اور امید ہوتی ہے کہ ہم تھانے میں جائیں گے، کوئی داد رسی ہو جائے گی، اغوا کار مل جائیں گے، یہ ایک امید ہوتی ہے، لیکن یہاں کوئی امید نہ تھی۔ اور حضرت زید کے ہاتھ میں رسی ڈالی، 8 سال کا بچہ حکیم ابن حزام نے کھینچا اور مکے میں لیا، اور اللہ کی ذات عالی نے یہ احسان یاد کروایا ہے لوگوں کو، او مدینے کے انصار اور مکے کے قریشیوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ میری اس نعمت کو یاد کرو، میں نے محمد کو بھیج کر تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، کہ میرے نبی کے آنے کے بعد انسان اب اس طرح شب خون مار کر بازاروں میں بکیں گے نہیں، ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی راستوں میں لوٹتا پھرے، کوئی قافلوں پہ شب خون مارتا پھرے۔ یہ عرب کی بدامنی میرے نبی نے آ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن گرفتار ہو کر آئی، حاتم کی بیٹی عدی کی بہن، اور گرفتار ہو کر آئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاتم کی بیٹی ہوں۔ آپ نے اس کے باپ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی بیٹی کو رہا کر دیا، اور اس کی قوم کو بھی رہا کر دیا، اور اس کا بھائی عدی یمن بھاگ گیا۔ بہن گئی، عدی آیا، بہن نے بھائی سے کہا عدی مدینے سے کیوں ڈرتے ہو، میں وہاں سے ہو کر آئی ہوں، میں نے ایسا کریم النفس انسان کبھی دنیا میں نہیں دیکھا، نہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ مدینے والے مجھے قتل نہ کر دیں۔ بہن کہتی ہے جا کر تو دیکھو، اس کی مجلس میں حرمت پامال نہیں ہوتی، اس کی مجلس میں عزتیں اچھالی نہیں جاتی، وہ بے گناہوں کا قتل نہیں کرتا، وہ تو ہر آنے والے کے لیے جھولی پھیلا دیتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں حاضر تو ہو کر دیکھو۔ عدی کہتا ہے میں بڑا خوف اپنے دل میں چھپائے ہوئے مدینے آیا، جب حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا عدی میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تیرا میزبان ہوں، تو میرا مہمان ہے، تو اس حاتم کا بیٹا ہے جس کی سخاوت ضرب المثل ہے، اور ہمیشہ سخی کے ساتھ دنیا نے سلوک اچھا کیا ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے چونکہ سخی انسانیت کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حسن سلوک کا بدلہ اسے دنیا میں عطا کرتا ہے۔ آج بھی سخی کی بڑی شان ہے، جیسے بھی حالات ہیں آج بھی سخی کو سلام ہوتا ہے، بخیل کو سلام نہیں ہوتا۔ بخیل حسین ہو، طاقتور ہو، روبدار ہو، جیسا بھی ہو، اس کی بخل کی عادت اسے مجلس کی جوتیوں میں جگہ دیتی ہے، اور سخی جیسا بھی ہو وہ عزت پاتا ہے، وہ صدر نشین ہوتا ہے، وہ مجلس کا امام ہوتا ہے۔ ایک راوی صحابی بیان کرتا ہے کہ حضور عدی سے باتیں کر رہے تھے، اور یہ دلائل النبوہ یعنی نبوت کے دلائل، اس میں یہ حدیث واقع ہے۔ آپ نے عدی نے اسلام قبول کر لیا، خیر وہ تو لمبا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا عدی وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ یہ ایران کسرا اس کا تخت سونے کا توڑا جائے گا،
اور کسرا ایران کے کنگن جو سونے کے پہنتا تھا ادی تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے اگر اللہ نے تجھے زندگی عطا کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی کی بات پر ایسے ہی یقین تھا جیسے سورج کی روشنی نظر آتی ہے کہ ادی کی عمر بڑی لمبی ہوگی، اگر اللہ نے تجھے زندگی دی تو فتح ایران کو دیکھے گا اور ایرانی بادشاہ کے کنگن جب مجاہدین اسلام چڑھ کے توڑیں گے تو تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ یہ واقعہ آپ سنتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح ایران، جسے فتح مدائن کہتے ہیں، فتح مدائن کے موقع پر جب شاہ ایران کے ہاتھوں سے کنگن اتارے گئے تو حضرت سعد نے کہا بلاؤ ادی کو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کے ہاتھ میں شاہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں۔ ادی کو پہنائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ادی اگر تیری عمر دراز ہو، اگر تجھے اللہ لمبی زندگی دے تو دیکھے گا کہ ایک عورت حسین و جمیل سونے میں لدی ہوئی، اچھا لباس پہنے، تنے تنہا ایک اونٹ پہ سوار ہوگی اور ہیرا سے چلے گی۔ ہیرا عراق کا ایک شہر علاقہ ہے، ہیرا سے چلے گی اور تنے تنہا مکے میں جائے گی، کعبے کا طواف کرے گی اور واپس ہیرا اکیلی آئے گی اور اس کی طرف کوئی شخص میلی نگاہ سے دیکھے گا نہیں۔ یہ عرب کے باسی کے لیے بڑے تعجب کی بات تھی کہ جو راستے طاقتوروں کے لیے، بہادروں کے لیے، مردوں کے لیے محفوظ نہیں تھے، وہ ایک سونے میں لدی پھندی عورت کے لیے کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ پھر یمن کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ یمن کے چور، یمن کے ڈاکو مشہور تھے اور آج بھی مشہور ہیں، مطاف میں طواف کرتے، جس کی چوری بھی ہوتی ہے اکثر یمنی نکلتے ہیں چور، چھوٹے چھوٹے قد، بڑے تیز اور ہوشیار اور چالاک، چوکس، یہ جیب تراش آج بھی مطاف میں یہی پکڑے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ یمن کے ڈاکو اس وقت اسلام لا کر، محمد عربی پر ایمان لا کر خدا کے مومن بندے بن چکے ہیں۔ ادی کہتے ہیں میری ان آنکھوں نے پھر دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پہ سوار، تنے تنہا، زیور پہنے ہوئے وہ کعبے میں داخل ہوتی ہے، کعبے کا طواف کرتی ہے اور تنہا اپنے علاقے کی طرف جاتی ہے۔ یہ ادی کی آنکھوں نے دیکھا۔ اللہ کے نبی کا یہ احسان ہے۔ خیر میں بات ادھر سے ادھر کدھر نکل گیا۔ حضرت زید ابن حارثہ کو حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے خریدا، عمر 8 برس، اور پھر آ کر وہ حضرت خدیجہ کی خدمت میں رہے اور پھر 25 سال عمر مبارک ہوئی تو حضرت خدیجہ کی شادی رسول اللہ سے ہوئی، اور حضرت زید کی عمر اس وقت 15 برس تھی۔ 15 برس جب حضور کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی اور حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ آپ نے حضرت زید کے طور و اطوار دیکھی، عادات دیکھی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ یہ غلام مجھے دے دو، مانگا ہے حضور نے، عادت نہیں تھی آپ کی، اس کے پیچھے بھی تو مشیت ایزدی ہوگی، خدیجہ یہ غلام مجھے دے دو۔ تو خدیجہ نے سعادت سمجھی، یہ حضور کو ہدیہ کر دیا، 15 سال کی عمر حضور کو ہدیہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید آتے جاتے پھرتے کھاتے بیٹھتے اٹھتے۔ آپ کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال۔
15 کتنے سال پڑے؟ 8 اور 7 15، یعنی 7 سال ہو گئے کہ یہ اپنے والدین سے جدا ہوئے، 7 سال۔ اور اس کے باپ نے اور اس کے چچا نے قسم اٹھائی تب تک نہائیں گے نہیں جب تک اپنے بیٹے کو تلاش نہ کریں۔ عرب کے اشعار کی کتب میں ان کے اشعار بڑے معروف ہیں۔ انہوں نے عرب کی خاک چھان ماری، اونٹوں پہ سوار دونوں بھائی تلاش کرتے 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 مکے میں آن پہنچے۔ پتہ چلا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص کے پاس وہ زید بن حارثہ ہے۔ آئے اور حضور سے بات کی کہ آپ کے پاس زید نامی بچہ ہے اور وہ غلام بن چکا ہے، اس کی منہ مانگی قیمت مانگو، ہم تمہیں دیں گے، ہمارا بچہ آزاد کر دو۔ ایسے حالات تھے۔ ذرا داستان کا رنگ دیکھو، عرب کا مزاج اور وہاں کی تہذیب دیکھو، اور اسلام اور محمد عربی کی وجہ سے آج کا امن دیکھو۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، قریب تھا کہ تم اس میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر تمہیں وہاں سے بچا لیا، پیچھے لے گئے۔ آپ نے حضرت زید کو بلایا، بیٹھو جی، بیٹھ گئے۔ کہنے لگے جی عدل کی بات کریں۔ حضور نے فرمایا انصاف کی بات کروں؟ بات یہ ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اگر یہ اپنی رضا سے تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ یہ ہے اخلاق نبوت، میں ایک پیسہ نہیں لوں گا، اور اگر یہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی سے بھیج نہیں سکتا۔ اصل تو بات ہے مقدر کی، اصل تو بات ہے نصیب کی۔ اللہ سے نصیب اچھا مانگا کرے، یا اللہ ہمارا نصیب اچھا کر دے، اللہ ہمارا مقدر اچھا کر دے، یا اللہ ہماری قسمت اچھی کر دے، یا اللہ ہمارا انجام اچھا کر دے۔ یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ تو اسباب تھے نا، سامان پیدا ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا زید اس کو پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ کون؟ یہ میرا والد ہے۔ اس کو پہچانتے ہو؟ جی۔ کون ہے؟ یہ میرا چچا ہے۔ آپ نے فرمایا زید کے تمہیں لینے آئے ہیں، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ ابن اسحاق نے اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضرت زید نے چھلانگ لگائی اور آ کر حضور کی جھولی میں بیٹھ گئے۔ یہاں کہنے والا کیا کہے؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں، میرے پاس تو حسن ادب نہیں، اور میرے پاس تو حسن تخاطب نہیں کہ میں اس کو کیسے بیان کروں۔ چھلانگ لگائی تو حضور کی جھولی میں آن بیٹھے۔ یا رسول اللہ، اس وقت اللہ کے رسول تو نہیں تھے، رسول تو نہیں بنے تھے۔ کہنے لگے میں آپ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ باپ ہے، وہ چچا ہے، 8 سال کی عمر میں آدمی سب کچھ پہچانتا ہے۔ حالانکہ یہ فطرت نہیں ہے، یہ فطرت نہیں ہے۔ باپ کو بیٹا جب 7 سال کے بعد ملے پہچانے اور اس کے ساتھ نہ جائے، یہ فطرت نہیں ہے۔ فطرت یہی تھی کہ روتے روتے اپنے باپ کی قدموں سے لپٹ جاتا، لیکن ادھر تو مقدر کی داستان لکھی جانے والی تھی کہ یہ زید تو اسامہ کا باپ بنے گا، یہ زید تو قرآن کے الفاظ بنے گا، اس زید سے تو حضور کی پھپھی کی بیٹی کا نکاح ہوگا، یہ تو زید جا کر جنگ موتا میں شہید ہوگا، اس کا بیٹا اسامہ لشکر اسامہ لے کر روم کی طرف چڑھے گا۔ یہ تو تاریخ بننے والی تھی۔ والدین نے جب یہ طرز دیکھا، بیٹے کی خوشی دیکھی،
تو اللہ کے سپرد کر کے والدین اپنے علاقے میں چلے گئے۔ حضور نے جب زید کی یہ محبت دیکھی، آپ نے لوگوں کو گواہ کیا، آپ حرم میں گئے، لوگوں گواہ ہو جاؤ، پہلے میرا غلام تھا، اب میں نے آزاد کر دیا، اور اس کو اب میں نے اپنا بیٹا بنا لیا، یہ میری میراث کا وارث ہوگا۔ سورہ احزاب کے اترنے سے پہلے متبنہ بیٹا عرب میں وارث ہوتا تھا، اس کی وراثت کی ملکیت یہاں آ کر منسوخ ہوئی ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال میں اعلان کر دیا اور کہا لوگوں آج کے بعد اسے زید ابن محمد کہا کرو، یہ زید ابن محمد مشہور ہو گئے۔ تو آپ نے جب جوان ہوئے، آپ کی لونڈی ام ایمن جو حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، جو ورثے میں ملی حضور کو، ام ایمن سے حضرت زید کا نکاح کر دیا۔ اور جب نکاح کیا تو ایک جملہ بیچ میں چھوڑ گیا میں، آپ کی عمر مبارک 40 برس، تو حضرت زید کی عمر 30 برس، حساب لگا لیں، چونکہ جب آپ کی 25 سال عمر تھی، ان کی 15 برس تھی، جب حضور کی 30 سال ہوئی تو 40 سال ہوئی تو یہ 30 سال کے ہو گئے۔ آپ نے آ کر زید سے بات کی، زید اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ حضرت زید نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کہا اگر اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ پھر ام ایمن سے نکاح کیا، اللہ نے اسامہ جیسا بیٹا عطا کیا۔ اب یہ کس کا بیٹا ہے اسامہ؟ زید کا۔ زید کون تھا؟ غلام، غلام کا بیٹا، بعد میں آزاد کیا نا، غلام کا بیٹا۔ آپ فرمایا کرتے اسامہ، اسامہ میرا جی کرتا ہے کہ تو بیٹے کی بجائے میری بیٹی ہوتی، میں تجھے تیرے بال سنوارتا، تجھے زیور پہناتا۔ اور ایک صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسامہ ابھی بچہ تھا اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے اس کی ناک صاف کر رہے تھے۔ ہائے ہائے، آپ اس کی ناک صاف کر رہے تھے، اور یہ صحابہ منظر دیکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اسامہ سے حضور کا رشتہ کیا؟ کوئی رشتہ نہیں، متبنہ بیٹا ہونا کوئی رشتہ نہیں، غلام ہونا کوئی رشتہ نہیں، مگر وہ دو جہاں کی رحمت بن کے آئے تھے، غلاموں کے آقا بن کے آئے تھے، غریبوں کے والی بن کے آئے تھے، مجبوروں کے حامی بن کے آئے تھے، انسانیت کے لیے ملجا و ماوا بن کے آئے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، یہ ہمارے نبی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حضور کی سیرت کو سمجھ کر، اپنے گرو بانوں میں جھانک کر، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر سیرت مصطفیٰ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا